يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو مسند ابو یعلا موصلی سے کچھ احادیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 208. حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقہ کی طرف خط لکھا: آپ پہ سلام ہو. اس کے بعد پرانے کپڑے اور تہمند پہنو اور شلواریں اتار دو، جوتیاں پہنو اور موزے اتار دو، تیر اندازی کرو، سواریاں چھوڑو، گھوڑوں پہ سوار کرو، تم پہ جرمیاں اور مادیاں ہیں. اجمیوں والے لباس پہننے سے پرہیز کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا. ہاں اگر 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں ہوں تو جائز ہے. ایک اور حدیث ہے 209. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ریشم کا لباس پہننے سے بچو، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس سے منع کیا ہے، مگر سبابہ یا وسط انگلی کے برابر جائز ہے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 210. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جون کے مقام پہ پریشان تھے. عرض کی: اے اللہ، مجھے آج کوئی نشانی دکھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد میری قوم مجھے جھٹلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو آواز دی. اہل مدینہ کے پیچھے سے وہ درخت آیا، زمین کو پھاڑتے ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جو مجھے اس کے بعد جھٹلائے میری قوم سے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 211. حضرت عبد الرحمن بن عفان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جس وقت مکہ میں داخل ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی تھیں. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 212. حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. آپ حجر اسود کو اسلام کیا اور اس کا بوسہ لیا اور فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان نہیں دے سکتا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 213. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور فرمایا: میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری عظمت و تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 216. حضرت خزام بن حشام بن حبیش بن اشکر الزغائی فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. وہ فرماتے تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 217. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں ساری کائنات کے مالک مختار بازن خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیے ہوئے کھجور کے چھال کے تکیے کا، ان کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ پہ تھے. میں نے سر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس میں اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی شے نہیں دیکھی کہ میری نگاہ کو واپس کرے مگر 3 تلواریں. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 218. حضرت سماک بن حزب فرماتے ہیں: انہوں نے نعمان بن بشیر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے پاس کتنی دنیا ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن بھوکے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجور بھی نہیں پاتے تھے. ایک اور حدیث ہے 219. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو کوئی شے نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو کسی بستی پہ فتح دے، مگر اس کو تقسیم کر دوں گا جس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 220، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو صدقہ دے کے واپس لے لیتے ہیں اس طرح ہے جیسے کتا کہہ کر کے واپس چاٹ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 221، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، انصاری کی عورتیں ایک جگہ گھر میں جمع ہو گئیں، پھر ہماری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، پھر ہم نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں۔ ہم نے کہا خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش آمدید۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم میری بیعت کرتی ہو اس پہ کہ تم زنا اور چوری نہیں کرو گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گی، نہ بہتان لگاؤ گی جو تمہارے ہاتھ اور پاؤں نے اپنی طرف سے کیے ہیں، اور نیکی میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ حضرت عطیہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ لمبے کیے گھر کے اندر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا باہر سے، ہم کو حکم دیا کہ ہم حیض والیوں عیدین کے لیے نکلیں دعا میں شرکت کے لیے، ہم کو منع کیا گیا جنازے میں جانے سے، جمعے کے لیے منع نہیں کیا۔ میں نے عرض کی وہ کون سی مشہور چیز ہے جس سے منع کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں نوحہ۔ ایک اور حدیث ہے 222، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا آؤ جوا کھیلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 223، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہے، میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 224، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہے، ایک سواری یعنی اس کا سرکش ہونا، گھر یعنی اس کا تنگ ہونا، اور عورت یعنی اس کا برا ہونا مراد ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 225، حضرت عاصم بن عبید اللہ بن عاصم اپنے والد اور اپنے دادا عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جنگ میں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دشمن سامنے ہے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں۔ انصار صحابہ نے کہا عرض کی کیا ہم اپنی سواریاں ذبح نہ کر لیں تاکہ ہم ان کو کھائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ کھانا ہے وہ اس کو لے آئے۔ لوگ بچا ہوا کھانا لانے لگے، کوئی ایک مد، کوئی زیادہ، کوئی کم لایا، جو لشکر کے پاس تھا وہ 20 سا سے زیادہ نہیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک طرف تشریف فرما ہوئے اور برکت کی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو اس کو چکنا۔ ایک آدمی اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا، کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن بھر لیے، پھر ایک آدمی نے اپنی قمیص کی جھولی بھری۔ جب صحابہ کرام فارغ ہوئے تو کھانا ویسے کا ویسا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی ان دونوں کا اقرار کر لیتا ہے مگر اللہ عز و جل اس کو آگ کی تپش سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث نمبر 226، حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے پانی کی مانگا، میں نے جلدی کی تاکہ آپ کو پانی دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جندب چھوڑ دو، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ آپ نے وضو کے پانی کے لیے پانی مانگا، میں جلدی سے آپ کے لیے پانی لایا تو آپ نے فرمایا اے ابو حسن چھوڑ دو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی مانگا ہے، میں نے جلدی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر چھوڑ دو، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میرے وضو کے ثواب میں کوئی اور شریک ہو۔
ایک اور حدیث ہے 227 حضرت مولا بن اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ یہ دونوں دنوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، بہرحال عید الفطر کے دن اس لیے کہ یہ روزوں کے اختتام کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ اس لیے کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 228 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حفصہ، کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ رویا جائے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 229 حضرت مالک بن اوس بن حدثان روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے مجھ سے چاندی لی سونے کے بدلے، فرمایا مجھے مہلت دو یہاں تک کہ ہمارے پاس غابہ سے میرا خرانچی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں، تو اس سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ معاملہ پورا کر، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا سونا چاندی کے برابر فروخت کرنا سود ہے، مگر برابر برابر ہو تو جائز ہے، گندم کے بدلے فروخت کرنا سود ہے، مگر برابر برابر کھجور کے بدلے کھجور بدلے فروخت کرنا سود ہے، مگر برابر برابر جائز ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 230 حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رات کا وظیفہ رہ گیا جو وہ ہر رات پڑھتا تھا، یا ایسی شے جو وہ پڑھتا تھا اور اس وظیفے کو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جائے گا جو رات کو پڑھتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 231 حضرت سعید بن عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو جنگ کے دن فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہ سنا تھا کہ بے شک اللہ عز و جل دین کو منع کرتے ہیں نصارہ کے ساتھ قبیلہ ربیہ سے فراتی کنارے پر، تو میں کسی عربی کو نہ چھوڑتا مگر ان کو قتل کر دیا ہوتا یا وہ مسلمان ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 232 حضرت سالم بن ابی جربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ خلیفہ بنائیں میں اس خلافت کا حقدار ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں پاتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، آپ ان میں سے جس کسی کو بھی خلیفہ بنائیں گے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 233 حضرت مولا بن اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں عید کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھا، آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر کے دن اس لیے کہ تمام روزوں کا اختتام ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس لیے کہ وہ تمہاری قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 234 حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل عطارد میں سے ایک آدمی پر ریشم کی قبا دیکھی، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اس کو خرید لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا حلیہ ہدیہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری طرف بھیج دیا، میں نے عرض کی آپ نے اس کو میری طرف بھیجا ہے، میں نے آپ سے اس کے خلاف سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس کو فروخت کر کے۔ ایک اور حدیث ہے 235 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے آئے اور دن یہاں سے یہاں پلٹ جائے تو روزہ دار افطار کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 236 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسافر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز کی مکمل 2 رکعتیں ہیں،
ساری یہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 237، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے سچ کیا، ہم نے تعجب ہو کے سوال اور تصدیق دونوں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے، تم کو دین سکھانے آئے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔